بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف انبیائہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ عاشوراء انسانوں کو مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے انجام پایا ہے۔ یعنی عاشوراء والوں کو چاہیے کہ عاشوراء کے ذریعے مقصد خلقت، مقصد تخلیق، مقصد آفرینش کی طرف جائے۔ حسین نے یہ قربانی دی ہے تاکہ انسانوں کو مقصد خلقت تک پہنچائے۔ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رحمت کے لیے خلق کیا۔ احادیث فرماتا ہے خلقتم للرحمہ، کمالات حاصل کرنے کے لیے خلق فرمایا۔ ایسے کمالات جو فرشتوں میں بھی نہیں ہیں، ان کے حصول کے لیے، ان کو حاصل کرنے کی صلاحیت ابھی انسان میں ہے، لیکن حاصل ہونے کے لیے انسان کو خلق کیا ہے۔ یہ کمالات کب حاصل ہوگا؟ جب انسان بندہ خدا بن جائے۔ وہی بندہ خدا بننا قرب ہے۔ بندگی وہ شاہراہ ہے جس میں جتنا آگے چلیں گے اتنا ہی خدا سے نزدیک تر ہو جائے گا، اور یہ مقاصد حاصل ہوگا ہدایت کے ذریعے۔ اس لیے قرآن، پیغمبر، ائمہ سب ہادی ہے، یعنی وہ ہدایت کرتے ہیں رحمت کی طرف، کمالات کی طرف، عبودیت کی طرف، مقصد خلقت کی طرف، خوشنودی خدا کی طرف۔ انسان ایسا موجود ہے جس میں توازن ہے، مختلف ابعاد اس کے اندر ہے۔ اتنا ابعاد ہے کہ لامتناہی کمالات حاصل کر سکتا ہے، اتنے ابعاد ہے۔ پیدائشی طور پر متوازن موجود ہے، ایسا موجود جس میں توازن ہے، روحانیت بھی ہے، مادیت بھی ہے، مادیت کے بھی تمام پہلو، روحانیت کے بھی تمام پہلو، لیکن وہاں سے یہ سفر کا آغاز ہے، نقطۂ آغاز ہے، وہاں سے انسان کامل، مؤمن کامل تک جانا ہے۔ یعنی جتنی صلاحیتیں ہیں ان تمام صلاحیتوں کو عملی کرنے تک جانا ہے۔ یہ آخری منزل ہے۔ اس منزل تک کون پہنچائیں گے؟ وہی ہستیاں پہنچائیں گی جن کے پاس یہ کمالات موجود ہے، راستے سے باخبر ہے، منزل سے باخبر ہے، وہ انبیاء الہی اور ائمہ اطہار ہے۔ بس انسان کا ہدف کیا ہے؟ انسان کامل، مومن کامل بننا ہے، تمام کمالات حاصل کرنا ہے، اور تمام کمالات حاصل کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے، لیکن حاصل ہوگا انبیاء اور ائمہ کی قیادت میں، تربیت میں۔ یہ اپنی جگہ پر صحیح تقسیم کار صحیح ہے۔ مثلا ایک آدمی تمام کمالات اس کے لیے مطلوب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہاتھ ڈالے، نہیں، تقسیم کار صحیح ہے۔ ایک آدمی فرض کرے استاد بنے گا، دوسرا عسکری ذمہ داری انتخاب کرے گا، تیسرا طبابت کی ذمہ داری انتخاب کرے گا۔ تقسیم کار ضروری ہے، ہر کام میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ تخصص بھی ضروری ہے کہ ہر انسان ایک میدان میں مہارت حاصل کرے، لیکن انسانی اقدار میں، سارے انسانوں میں انسان بننے کے فضائل انسانی کی صلاحیت سب میں ہے۔ اس فضائل انسانی کی صلاحیت کو عملی کرنا ہے، یعنی پاک ترین صفات انسانی۔ ممکن ایک آدمی اینسٹائن بن جائے، نیوٹن بن جائے، لیکن انسانیت کچھ بھی اس میں نہ ہو۔ تو اسی لیے انبیاء اور ائمہ آئے ہیں کہ انسان کو انسانیت کے تمام ابعاد میں رہنمائی بھی کرے، تربیت بھی کرے، اور اس کو انسان کامل بنائے، مظہر صفات خدا بنائے۔ یہ تو اس کا کوئی منافات نہیں ہے تقسیم کام کے ساتھ بھی، تخصص کے ساتھ بھی۔ یعنی آپ کو یہ کوشش نہیں کرنا چاہیے ہر علم حاصل کرے، تو آپ کسی علم میں مہارت نہیں ہوں گے، عوام بنیں گے تمام علوم میں۔ اسی طرح سے ہر کام میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کریں، کیونکہ کریں گے تو ہمکارا ہیچکارا کوئی کام صحیح نہیں کر سکیں گے۔ لیکن انسانی اقدار میں آپ تمام بہترین اقدار کو اپنا سکتے ہیں،
انسان کامل بن سکتے ہیں۔ اور اس میدان میں ہمارے مربی انبیاء اور ائمہ اطہار ہے۔ لیکن کس طریقے سے بنیں گے؟ جب ہمارا ہدف خدا ہو، بندے خدا بن جائے، فنا فی اللہ، اور پھر بقا فی اللہ جو ایک الگ گفتگو ہے اس کی طرف فی الحال نہیں جاتے۔ اس مقصد تک پہنچانے کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا، کیونکہ انبیاء الہی پیغام کے ساتھ آیا اور بتایا کہ کس طریقے سے آپ انسان کامل بن سکتے ہیں، مومن کامل بن سکتے ہیں۔ یہ تو واضح ہے، اسلامی تعلیمات میں انسان کامل کا اصطلاح موجود نہیں، یہ اصطلاح عرفاء کا اصطلاح ہے۔ مومن کامل ہے، یہی صحیح ہے، مومن کامل۔ اسی طرح سے معاد کا عقیدہ اس تربیت انبیاء کو عملی کرنے کے لیے ذریعہ ہے، یعنی معاد کی وجہ سے، قیامت پر ایمان کی وجہ سے انبیاء کی تعلیمات کو عملی کرتے ہیں۔ البتہ دو ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، حب الہی بھی باعث بنتا انسان تعلیمات انبیاء پر عمل کرے، اور خوف معاد بھی تعلیمات انبیاء پر عمل کرے، لیکن 99% لوگ خوف معاد کی وجہ سے تعلیمات انبیاء پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے معاد ضامن عمل بدین ہے، ساتھ نتیجہ یا عمل بدین بھی ہے۔ جب آپ دین پر عمل کریں گے ضرور قیامت کے دن وہ نتائج حاصل ہوگا۔ تجسم اعمال جو مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کا اعمال مجسم ہوتا ہے، جنت اور جہنم کی شکل میں خود بخود آتا ہے۔ تو ایک زمانہ ایسا آیا کہ تربیت کے تمام پیغامات مکمل ہو گئے، ختم نبوت کا اعلان ہوا، تو امامت کی سلسلہ باقی رہا۔ ختم نبوت کے بعد انسان کی تربیت کی ضرورت باقی تھی، شریعت کی ضرورت ختم ہو گئی تھی، ورنہ امامت، رہبری، تربیت، عصمت، واسطہ فیض کی یہ سارے ضرورتیں باقی تھی۔ اسی لیے ختم نبوت یعنی توحید کا لازمہ کیا تھا؟ نبوت کا لازمہ امامت۔ جب ختم نبوت ہوا تو امامت کی ضرورت پیش آئی، یعنی توحید کا تقاضا، بعثت انبیاء، رسالت، بعثت انبیاء کا لازمہ امامت اور غدیر تھا۔ اور مشکل پہلو یہی امامت ہے، اسی لیے روایات میں امامت کو مشکل تر قرار دیا، کیونکہ نبی کا کام پیغام پہنچانا ہے، اس پیغام کو نافذ کرنا امام کا کام ہے۔ اسی لیے انبیاء نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امام بھی ہوتے تھے۔ نافذ کرنا مشکل تر پہلو یہی ہے، مفادات کے ساتھ یہی ٹکراتے ہیں۔ تمام شیاطین میدان میں آتے ہیں، امامت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ تمام شیاطین کیوں؟ اقتدار چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں۔ اسی لیے امامت کا موضوع وہ موضوع ہے جس میں تمام شیاطین فعال ہو جاتے ہیں۔ دوسرے پہلو میں سادہ لوگ بھی آتے ہیں، سادہ شیطان بھی کام کرتے ہیں، لیکن امامت کے موضوع میں کیونکہ حکومت ہے، سیاست ہے، دنیا کے سب سے چالاک شیاطین آتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، خطرناک ترین۔ اسی لیے غالباً ابن قتیبہ ہے یا کوئی اور کہتا ہے کہ جو خون امامت کے سلسلے میں بہایا گیا پوری تاریخ میں کسی اور مسئلہ پر نہیں بہایا گیا، کیونکہ مفادات اسی میں ہیں۔ تو اسی لیے امامت کا مسئلہ سب سے مشکل ہے، کیونکہ نافذ کرنا ہے دین کو معاشرے میں۔ صرف فکر سے اس کا تعلق نہیں ہے، عمل سے بھی تعلق ہے۔ اسی لیے منافقین میدان میں آئے۔ اسلام میں جو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا منافقین تھے۔ اس کی وجہ یہی تھا کہ شیاطین اقتدار کے لیے کوشش کرتے، لوگوں کے گردنوں پر اور دلوں پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے۔ اس لیے امامت کے مقابل میں منافقین آئے، شیاطین آئے، اور اب تک یہی سلسلہ اہل حق کے مقابل میں شیاطین فعال ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں پیغمبر کی وفات کے 50 سال کے بعد یزید خلیفہ مسلمین ہو گیا، اور حسین علیہ السلام کو باغی کا لقب دیا گیا۔ حسین واجب القتل ہو گئے، خانہ کعبہ کو آگ لگا دیا گیا، مدینے میں قتل عام ہوا اور مختلف واقعات۔ اسی لیے
خلاصت عرض کیا نبوت کا لازمہ امامت کا لازمہ شہادت تھی. حسین سے پیغمبر نے فرمایا یہی ان اللہ شاء ان یراک قتیلا وشاء ان یراہ نصب حسین. امامت کا تقاضا یہی ہے، دین نافذ کرنے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ شہید ہو جائے، آپ کی اہل بیت اور ناموس رسالت اسیر ہو جائے. تو یہ قربانیوں کی ضرورت ہے. تو عاشوراء نفاذ دین اور مقصد خلقت کو عملی کرنے کے راہ میں عاشوراء ایک ضرورت تھی، قربانی ایک ضرورت تھی. امامت اسی ضرورت کا نام ہے. اور اب اس عاشوراء کو بھی سن 61 ہجری میں کربلا کے صحرا میں بالکل ختم کر سکتے تھے. تو اہل بیت نے عزاداری کی بنیاد رکھا تاکہ عاشوراء زندہ رہے. کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا بن جائے کہ یہ زندہ رہے، یہ پیغام ختم نہ ہو. پیغام شہادت، پیغام مقابلہ، پیغام جہاد یہ ختم نہ ہو. اسی لیے شہادت کے لیے عزاداری کی ضرورت ہے تاکہ پیغام زندہ رہے. لیکن یہاں پر بھی شیاطین نے اپنا کام کیا، کہا کہ عزاداری کا ہدف مقصد امام نہیں ہے، عزاداری کا ہدف گریہ بر امام ہے. گریہ بر امام پر رک جاؤ، مقصد امام سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو. یعنی وہ عزاداری جو آپ کرتے ہیں امام پر اس مقصد سے دور ہے، لا تعلق ہے جس مقصد کے لیے حسین نے خون دیا. بس عزاداری بھی لازمہ ہے کس کا؟ اس قربانیوں کا، شہادتوں کا جو حسین نے پیش کیا، ائمہ نے پیش کیا. اسی لیے خلاصہ یہی کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا. کچھ لوگ اس لفظ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ البتہ علماء کا جملہ ہے غالباً، اس پر اعتراض کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ عاشوراء آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. جب بھی حق کا وجود خطرے میں پڑ جائے، باطل چھا جائے، آپ اس وقت عاشوراء کو پر عمل کرنا ہے. جس سرزمین پر بھی یہ ہو جائے عاشوراء پر عمل کرنا ہے. یعنی عاشوراء آپ کے لیے اسوہ ہے. حسین نے فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ اسوہ، میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں. یہی پیغام ہے. اسی لیے عرض کیا توحید کا تقاضا رحمت ہے، رحمت بر مخلوقات ہے، رحمت کا تقاضا نبوت ہے، نبوت کا تقاضا امامت ہے، امامت کا تقاضا شہادت اور مصیبت ہے، اور شہادت اور مصیبت کا تقاضا عاشوراء ہے، عاشوراء کا تقاضا عزاداری ہے، عزاداری کا تقاضا یہ کہ عزاداری سے ہم لشکر تیار کریں مقصد اسلام کے لیے، مقصد امامت کے لیے. عزاداری گناہ کرنے کے لیے جواز نہیں ہے، بلکہ اطاعت خدا و رسول امام اور نائب امام کے لیے ایک درسگاہ ہے، ایک چھاونی ہے جہاں پر ہمیں لشکر حق کو تیار کرنا ہے. والحمدللہ رب العالمین.